سب سے پہلی تو بات ہے کہ عمل کی، کیونکہ آج کل ہم سب کو سنتے ہیں، ہمیں مسائل کا پتہ ہے، حلال و حرام کا پتہ ہے، جائز و ناجائز کا پتہ ہے، اچھائی اور برائی کو ہم جانتے ہیں، لیکن افسوس بات یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنے سے قاصر ہیں، ہم عمل کوئی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اپنا کاروبار چھوڑ کر فوراً جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم غافل ہیں، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے کاروبار کے اندر مگن ہیں، باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے شغل کے اندر مست ہو چکے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضرات محترم، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ عمل ہوگا تو پھر کچھ ملے گا، جب ہم نے عمل ہی نہ کیا تو پھر کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کو، جتنے سننے سمجھنے والے، سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی آج 25 تاریخ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، برکتوں بھرا مہینہ وہ آنے والا ہے، سب مہینوں کا سردار مہینہ آنے والا ہے۔ تو حضرات محترم، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، اس مہینے کی تعظیم و تقدیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس مہینے کا ادب و احترام، تعظیم و تقدیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے سردار ہیں، تو وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک بیہقی شریف کے اندر شعب الایمان اور اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا، صحابہ کرام کو بات فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں بتایا کہ فرمایا لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس مہینے کی شان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے، اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ ہے، یعنی 83-84 سال تقریباً بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایک رات کو عبادت بندہ کرے تو نامہ اعمال میں 84 سال کی عبادت کا ثواب درج ہو جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی کتنی عظمت ہے، کتنی برکت ہے اس مہینے کی، ایک رات کا ثواب اتنا زیادہ ہو گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کیوں یہ پہلے ایک دن کہا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے کی عظمت کتنی ہے، برکت کتنی ہے، رحمتیں کتنی ہیں، تاکہ ایک لمحہ بھی اس مہینے کے اندر غفلت کے ساتھ بندہ نہ گزارے، یعنی پہلے ہی سے اس مہینے کی عظمت و ادب و احترام کی تیاری کر لے، تیار ہو جائے کہ اس مہینے کے اندر ذرا بھر بھی غفلت کے اندر کوئی لمحہ بھی نہ گزرے۔ تو اللہ جل مجدہ یہاں اسی مہینے کا ذکر فرما رہا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر دن کو اللہ نے روزہ فرض فرمایا اور رات کو قیام جو ہے وہ تمہارے لیے ثواب بنایا ہے، یعنی رات کو تراویح پڑھنا تمہارے لیے ثواب بنایا ہے، دن کو روزہ اور رات کو تراویح ادا کرنا یہ تمہارے لیے ثواب کی جگہ بنائی ہے، روزہ فرض ہے۔ تو اسی کا ذکر اللہ جل مجدہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ آمنو ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والے ہی اس مہینے کا قدر کرتے ہیں، ایمان والے ہی اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہیں، ایمان والے ہی اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، دوسروں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ صیام صوم کی جمع ہے، صوم کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ جیسا کہتے ہوا چل رہی ہو تو کہتے صامت الريح، ہوا رک گئی۔ گھوڑا دوڑ رہا ہو تو جیسے کہتے صامت الخیل، گھوڑا رک گیا دوڑنے سے۔ تو صوم کا معنی رک جانا، کس چیز سے رک جانا؟ کھانے اور پینے سے اور جماع سے، یعنی بیوی کے پاس جانے سے۔ دن کو رک جانا اس کا معنی ہے روزہ، تو اس کی جمع صیام ہے، یعنی ایمان والوں اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا، یعنی دن کو اس ماہ مبارک کے اندر دن کو کھانا پینا جو ہے وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اپنی بیوی کے پاس جانا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر یہ بھی یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ روزے صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے۔ پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے یا ان کی امتیں آئیں، ہر ایک بار اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا مختلف طریقے سے۔